کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل پاک نہایت ہی مقدس و متبرک ہے۔ ہم سب سنیوں کے لیے آج کی یہ شب لیلۃ القدر سے افضل مانی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس شب میں ہوئی، اس شب کی ہی برکت سے ساری شب اور سارے دن ملے۔ اگر یہ شب نہ ہوتی تو نہ ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ چلتا، نہ شب برات، نہ شب معراج کا۔ جو کچھ بھی ملا وہ اس شب کی برکت سے کہ اس شب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا یہ بڑا کرم و احسان کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے کہ کاش ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا جاتا۔ اے مسلمانوں، فخر کرو اپنی اس سعادت پر کہ بن مانگے اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں بنایا۔ بغیر تمہارے مانگے ہوئے اللہ نے تمہیں اس آخری رسول کی امت وسط میں پیدا کیا۔ اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کا اس پر فضل یہ ہے کہ امت میں بنایا۔ امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن مومنین مسلمین یہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ ہمیں امت اجابت کہا جاتا ہے، وہ امت دعوت ہیں۔ یہ بھی کروڑا شکر ہے مولا کا کہ ہمیں امت اجابت میں بنایا، حضور کی امت میں بنایا اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں بنایا۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا فضل و احسان یہ ہے کہ امت اجابت میں بھی ہزاروں فرقے ہو گئے، ہزاروں فرقے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول تو مانتے رہے، لیکن الگ الگ عیب اور الگ الگ نقص نکالتے رہے۔ گویا کہ کئی شاخیں نکلیں، اس پر بھی میرے مولا کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمیں اس امت کی، آخری امت کے امت اجابت میں اس جماعت میں پیدا کیا جو صحابہ اور رسول پاک کی سنت پر قائم ہے، جس کو یہ زمانہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بھی ہمیں ایک ایسے عاشق رسول کا تابع و فرما بردار بنایا جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی اور ایسا جام پلایا کہ ہر در و دیوار سے یہ آواز بھی آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہی تو ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے چاہنے والوں میں بنایا، حضور کی میلاد منانے والوں میں بنایا، حضور پاک کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں میں بنایا، حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنے والوں میں بنایا، اپنی حاجتوں کے لیے رسول کا وسیلہ لینے والوں میں بنایا، بیٹھتے اٹھتے حضور کو مدد کے لیے پکارنے والوں میں بنایا، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کہنے والوں میں ہمیں بنایا۔ اور اس پر بھی اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونے کے باوجود عظمت رسالت پر حملہ کسی نے کیا تو اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والی جماعت میں ہمیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اپنے حبیب پاک کے قرب میں جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بڑی رات ہے اور 12ویں شب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ایک زمانے میں یہی تو وہ وقت تھا جب ساری کائنات انتظار میں تھی۔
کہ وہ حبیب کبریا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. حور و ملک، جن و بشر، سارے لوگ، ساری اشیاء کائنات کی اس حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ولود مسعود کے انتظار میں تھی. اور اس گھڑی کو عالم اسلام میں آج ہر جگہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گند پھیلاتے ہیں بہت زیادہ، ادھر ادھر گند پھیلا کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میاں وہ صحابی بتائیں جس نے سب سے پہلے میلاد منائی، وہ صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے جلوس نکالا. سنیوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس صحابی کا نام بتائیں جو سومیا گراؤنڈ میں اتنا بڑا اجتماع کراتے تھے، 10 دن کی کانفرنسیں کراتے تھے. کوئی ہے جواب؟ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے قافلے، یہ تمام چیزیں کیا عہد صحابہ میں تھیں؟ نہیں. آج آپ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہو، خیر سمجھ کر کے کرتے ہو. تو ظالموں، جب تمہارا جمع ہونا خیر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا کیوں نہیں خیر ہو سکتا؟